بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، ایام طفولیت میں اعجازی قدروں کا ظہور۔ معجزانہ عجائبات۔ جو عجائبات دوران حمل اور وقت ولادت ظہور پذیر ہوئے تھے، ان کا سلسلہ دور رضاعت اور ایام طفولیت میں بھی بتمام و کمال جاری رہا۔ عالم شعر خارقی میں آپ کی بے مثلیت کا اظہار اس طرح بھی ہوا کہ چاند اشاروں پر رقص کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں، جسے امام بہقی، ابن عساکر اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے، چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند کے علاوہ فرشتے بھی خدمت میں پیش رہتے تھے اور گہوارے کو حرکت دینے کی خدمت پر مامور تھے۔ جب کوئی بھی نہ ہوتا تو بھی جھولا رقصاں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا ملائکہ کے ہلانے سے ہمیشہ ہلتا رہتا تھا۔ ایام طفولیت ہی سے کڑکتی دھوپ میں بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے اور تپش سے بچاتے تھے۔ امام ابو نعیم، ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حلیمہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھی اور زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئے تو آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے۔ حلیمہ بے قرار ہو گئی اور فوراً تلاش میں نکلی۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بیٹی کو ناراض ہوئی کہ اتنی سخت دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو۔ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، میری بائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا، بادل ان پر مسلسل سایہ فگن رہا۔ جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا تھا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چل پڑتا تھا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ حلیمہ یہ سن کر خوشگوار حیرت کے عالم میں چیخ پڑی، کیا یہ سچ ہے میری بیٹی؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، یہ بالکل سچ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے جھولے میں ولادت کے فوراً بعد ایسا کلام بھی فرماتے تھے جو سمجھا جا سکتا تھا۔ مثلاً ابن عائض کے نزدیک آپ نے ولادت کے فوراً بعد سب سے پہلا کلام یہ فرمایا۔ وقتی رحمۃ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے فوراً بعد اپنا سر انور اٹھا کر لسان فصیح کے ساتھ پہلا کلام یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ شکریہ۔